بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 16واں ایپیسوڈ ہے یا 17واں ہے، ایک دن چھوٹ گیا تھا شاید، تو 17واں ہوگا آج کے سوالات بھی کافی گہرے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ابصار صاحب بجنور سے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سعودی والے انڈیا میں صدقہ فطر کتنے روپے کا ادا کریں گے، یا سعودی میں ہی تو سعودی میں ادا کریں گے؟ بھائی صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ جہاں ہوں گے قیمت کا اعتبار اسی جگہ سے ہوگا۔ تو آپ یہ بات دیکھ لیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو گیہوں، جو کشمش اور کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، جو کشمش اور کھجور یہ 3.5 کلو کے حساب سے، اور گندم یعنی گیہوں وہ 1.25 کلو کے حساب سے آپ کا صدقہ فطر نکلے گا۔ تو اگر آپ کھجور کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب میں اس وقت جو متوسط درجے کے کھجور ہو 3.5 کلو کتنے کی بنتی ہے، اگر جتنے کی بنتی ہے اتنا صدقہ فطر آپ نکال دیں۔ گیہوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو پتہ کر لیں کہ 2.25 کلو گیہوں کتنے کا سعودی عرب میں بنتا ہے، اس حساب سے اتنے ریال آپ نکال سکتے ہیں۔ نکالیں گے ریال میں ہی، چاہے پاکستان میں دیں یا انڈیا میں دیں یا سعودی عرب میں دیں، کہیں بھی دیں، لیکن نکلے گا آپ کا صرف اور صرف سعودی عرب کے حساب سے ہی۔ فہیم صاحب دیوبند سے کہتے ہیں کہ حضرت تہجد کی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہمارے یہاں چتہ مسجد میں اور رشید مسجد میں جماعت سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں وضاحت فرمائیں۔ بھائی تہجد کے لیے جماعت کا انتظام کرنا یہ مکروہ ہے، اور احناف اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر 2-3 لوگ موجود ہیں اور وہیں جماعت شروع کر دی اور پیچھے لوگ آ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اعلان کرنا اور اس کے لیے نظام بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا تہجد کی جو نماز ہے یا کوئی بھی نفلی نماز ہے وہ انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے، تاکہ بندہ اور اللہ اس وقت میں صرف وہ تنہا ہوں اور لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ سوال کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور اپنے مائکے چلی گئی، 6-7 مہینے تک دونوں ایک دوسرے سے بولے نہیں تو کیا طلاق ہو جاتی؟ نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ شوہر جب تک اپنی زبان سے کچھ کہے گا نہیں تو طلاق ایسے نہیں ہوتی، چاہے وہ سال بھر جدا رہیں، 2 سال جدا رہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حرام کمائی سے روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ بھائی حرام کمائی کا لقمہ عام دنوں میں کھانا جائز نہیں ہے، تو روزہ افطار کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ ہے لمبا چوڑا سوال فیض احمد بہرائچ سے، کہتے ہیں کہ میرا سوال حلالہ کو لے کر ہے۔ جیسے لوگ غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل کھانے میں نمک تیز ہے، یا بیوی صبح دیر تک سوئی ہے، یا پھر کچھ ایسی حرکت جو شوہر کو پسند نہ ہو، اور اس نے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے اور پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد حلالہ ہوگا، پر اس میں اس کی بیوی کو تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے بنا سوچے سمجھے غصے میں بول دیا، تو اس کی سزا بیوی کو کیوں، اس انسان پر اس کی سزا کیوں نہیں رکھی گئی؟ میں نے کچھ عالم سے سنا ہے کہ اس کی بیوی نے حلالہ کیا، اس کی سزا یہی ہے، پر اس میں وہ عورت تو بے قصور ہے نا۔ اگر وہ حلالہ کرنے کا من نہیں ہے تو بھی شریعت کے حساب سے اس کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ اس کی بیوی کی غلطی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی بیوی کی غلطی نہیں ہے۔ اس کی بیوی کی غلطی یہ ہے کہ اتنا بدبخت آدمی، اتنا نکما آدمی جو ایک نمک تیز ہونے کی وجہ سے اس کو 3 طلاق کے ذریعے سے اپنی زندگی سے نکال رہا ہے، اور بیوقوف بیوی دوبارہ اس کے پاس جا رہی ہے، کل کو پھر وہ 3 طلاق دے گا، پھر الگ ہوگی، پھر 3 طلاق دے گا، پھر الگ ہوگی۔ تو جو بندہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتا ہے اس کے بعد دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ہیں حلالہ، ایک جس کو اللہ رب العزت نے لاگو کیا ہے، ایک جس کو آپ نے لاگو کیا ہے۔ تو جس کو اللہ نے لاگو کیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس کو آپ نے لاگو کیا اس میں برائی ہے۔ آج کل جو ہو رہا ہے، جو آپ نے اور ہم نے بنایا ہے، معاشرے نے بنایا ہے، وہ یہ کہ 3 طلاق شوہر نے بیوی کو دے دیا، اب اس کے بعد میں حلالے کی بات آتی ہے تو شوہر کے بھائی سے یا اس کے رشتہ دار سے کسی سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس عورت سے نکاح کر لیں اور 2 دن کے بعد طلاق دے دینا، ٹھیک؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تو نکاح تب بھی ہو جائے گا، یاد رکھنا، لیکن یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے اور آپ نے بنا دیا، ایک اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔
اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دی ہے یا 3 طلاق دی ہے، تیسری طلاق دی ہے، تو پھر وہ اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تو کسی دوسرے سے نکاح کرنا اس نیت کے ساتھ نہیں کہ پرسوں طلاق دے دینا ہم اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں گے، نہیں، نیا نکاح جیسے ہوتا ہے اس طرح ہوگا نکاح حلالے کا۔ تو اگر شوہر اپنی مرضی سے بائی چانس طلاق دیتا ہے یا اس شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، ورنہ پہلے شوہر کے لیے 3 طلاق کے بعد حلال ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو شرط کے ساتھ میں جو کرا جا رہا ہے حلالہ، شریعت میں اس پر لعنت کی گئی ہے اور یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب لوگ بنا رہے ہیں، بیوی بھی راضی ہو جاتی ہے، بھائی کیوں شادی کر رہی ہو اس سے، 3 طلاق دے کے تمہیں بھگا دیا، نکال دیا، تم اس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو، تم کہیں اور کر لو یا تم عزت کے ساتھ میں گزار لو کہیں پر۔ تو شریعت کا جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ شریعت نے 3 طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پہلا شوہر تمہارا ہے نکما، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر تمہیں طلاق دے دیتا، لہٰذا تم اس کے پاس مت جاؤ، تم کسی اور سے نکاح کرو، کسی اور سے نکاح کرو گے، اس کا نیچر تمہیں اچھا لگے گا، اس کے ساتھ رہو گی اور پھر پہلے کے پاس نہیں جاؤ گی۔ یہ ہے پروسیس طلاق کے بعد کا۔ یہ نہیں کہ کسی اور سے نکاح اس وجہ سے کرنا ہے کہ پہلے کے پاس جانا ہے، دوسرے سے نکاح اس لیے کرنا ہے کہ پہلے کے پاس نہیں جانا ہے، اور اس کا الٹا آپ نے سمجھ لیا کہ کسی سے نکاح اس لیے کرنا ہے کہ پہلے کے پاس جانا ہے، جبکہ شریعت کا جو منشا ہے، شریعت کی جو منشا ہے اور اس کی جو ایک ان کا جو پیغام ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح اس لیے کرنا ہے تاکہ تم پہلے کے پاس نہ جاؤ، اور تم نے سمجھ لیا کہ کسی اور سے نکاح اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ تم پہلے کے پاس جاؤ۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ اگر جو شرط کے ساتھ میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 بیوی کی سزا ہے۔ سزا نہیں ہے بھائی، وہ اس کے لیے انعام ہے۔ آپ اس کو سزا کیوں کہتے ہو؟ ہاں، اس معنوں میں سزا ہو سکتی ہے کسی اور کے ساتھ میں 2 دن کے لیے اس کو سلایا جائے نکاح کر کے، یہ سزا ہے۔ بیوی کے لیے نیا شوہر تلاش کرنا اور نئے شوہر سے اس کی شادی کرانا، یہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، اس کے لیے انعام ہے کہ اس بدبخت سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہارا نکاح اس سے کروایا جا رہا ہے۔ لیکن بیویاں آج کل کی سمجھتی نہیں ہیں، اور معاشرے نے بھی اس کو سمجھ لیا کہ یہ ایک پروجیکٹ کے طور پر نکاح کر لینا ہے اور پرسوں چھوڑ دینا ہے، نرسوں چھوڑ دینا ہے، اور پھر اپنے سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ بھائی یہ عمل، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ بیوی کی سزا جو بات آپ نے کی ہے، تو بیوی کا جو مسئلہ ہے، تو بیوی کی غلطی یہ ہے کہ بیوی اس بندے کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے جس نے 3 طلاق کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، صرف نمک تیز ہونے کی وجہ سے، صرف دیر تک سونے کی وجہ سے۔ دوبارہ کیوں جا رہی اس کے پاس میں؟ پرسوں پھر 3 طلاق دے گا، پھر کیا کرو گی؟ اس کے بعد پھر جاؤ گی، پھر تو قیامت تک ایسی حلالے والا سسٹم چلتا رہے گا۔ آپ کیوں جا رہی اس کے پاس میں؟ چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ کی فالت کرنے والا ہے، کیوں اس بدبخت کے پاس جا رہی ہو؟ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ نہ، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کے پاس جاؤ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارا جو ہے پیچ اپ ہو جائے اور اس کے ساتھ تم مل جاؤ، اور اس کے لیے تمہارے دل میں فیلنگز جاگ جائیں اور اس کو ہی اپنا شوہر سمجھو، اس بدبخت کو بھول جاؤ۔ ہاں، اگر پھر وہ دوسرا والا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر آپ پہلے والے کے لیے حلال ہوں گے، پہلے والے کے لیے حلال ہوں گے، یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے پھر آپ پہلے والے کے حلال ہوں گے۔ یہ جو پلان کے تحت جو پلان کر کے جو کیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی اثر شریعت میں نہیں ہے، تو یہ کم جائز نہیں ہے بھائی۔ تو یہ تھا ایک سیدھا سا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن کلپ پہلے لمبی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت میں اس پر بعد میں بات کریں گے۔ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ کس نے بنایا؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا قائم مقام، کسی کا نائب، یا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کام کو سنبھالنے والا، یا اس کو اصطلاح میں مسلمانوں کی جماعت کا سربراہ یا خلافت کا سربراہ، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارتاً تو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تھے اور بیمار تھے، آپ آخری وقت تھا آپ کا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اٹھنے کی اور مسجد جانے کی حالت میں نہیں ہوں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا، تو آپ نے وہیں سے پکارا کہ نہیں، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ تو اس کا سیدھا سا یہ مسئلہ تھا، اور ایک وضاحت کرنی تھی کہ میرے بعد جو میرا نائب ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے سب کے مشترکہ رائے سے صدیق اکبر کو خلیفہ صحابہ نے چن لیا۔ جس کی فیملی پر قرضہ ہو لیکن سونا چاندی ہو گھر میں، تو کیا وہ لوگ زکوٰۃ نکالنے کے حقدار نہیں ہیں؟
कर्ज हो, जिसकी फैमिली पर कर्जा हो, लेकिन भाई कर्ज का जो मसला है मैंने इस पर शॉर्ट क्लिप बनाई है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। 1.5 मिनट की क्लिप है, इसलिए मैंने बना दी थी कि बार बार कर्ज के मसाइल पूछे जाते हैं। उसूली बात यह है कि कर्ज जितना है उतना निकालने के बाद में जो पैसे हों उसमें से ज़कात निकलेगी, अगर वो निसाब तक पहुंचते हैं तो। लेकिन लोग कर्ज अदा नहीं करते और ज़कात भी नहीं देते, सोचते हैं कि कर्जा है तो ज़कात क्यों दें। सवाल पूछते हैं कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा, शहरी के वक्त मैं भोपाल में था, तो शहरी भोपाल के टाइम पे किया, इफ्तारी टाइम लखनऊ में होंगे तो कहाँ के हिसाब से? आप लखनऊ में होंगे तो लखनऊ के हिसाब से इफ्तारी करेंगे। रोज़ा रखकर ब्रश कर सकते हैं अगर पूरा यकीन हो टूथपेस्ट गले में नहीं जाएगा। भाई रोज़ा टूटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा करना फिर भी मकरूह है, इसलिए कि हो सकता है बाई चांस गले में चला ही जाए, बाकी रोज़ा उससे नहीं टूटता। चले भाई, आज के लिए इतने सवालात काफ़ी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।